اچھا، الحمدللہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد، قال اللہ تبارک و تعالی ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون نحن اولیاؤکم فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون نزلا من غفور رحیم۔ صدق اللہ العظیم۔ بہت ہی محبت، اکرام، احترام کے قابل بھائی ہو، اس آیت شریفہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک وہ بندے جنہوں نے کہا ہمارے رب ہیں اللہ، ہمارے پالنے والے اللہ، ثم استقاموا، پھر اس پر جم گئے۔ تو جمنے کی بات ہے، اللہ کو ایک مرتبہ جب رب مان لیا تو اب روزانہ 24 گھنٹے ایک امتحان ہے، اللہ کو رب ماننے پہ جمے ہوئے ہیں، نہیں بھول جا رہے، میرے سب کام، میری سب ضرورتیں پوری کرنے والے اللہ، رب کے معنی ضرورت پوری کرنے والے، میری سب ضرورتیں پوری کرنے والے اللہ۔ جب سب ضرورتیں پوری کرنے والے اللہ ہے تو پھر آدمی اللہ ہی سے کی طرف متوجہ رہے گا، وہاں سے ہٹے گا ہی نہیں، اس لیے کہ ضرورتیں پوری کرنے والے وہی، اور ان کے سارے احکام کی پابندی کرے گا، ان کو بھلائے گا نہیں۔ جبکہ دنیا کیا کرے گی کہ ضرورت ہم تمہاری پورا کرنے والا ہے بول کے اپنی اطاعت کی طرف بلائے گی، ہم کو ٹائم دو، ہم کو نمبر 1 پہ رکھو، یہ بولے گی، دکان بولے گی، ملازمت بولے گی، بیوی بچے بولیں گے، ہم پالنے والے ہیں اس لیے نمبر 1 پہ ٹائم ہم کو دو۔ اور مومن کو ہر وقت بولنا ہے کہ نہیں اللہ پالنے والے ہیں، اس لیے پورا وقت کس کو؟ دنیا کو جو بھی وقت دیں گے اللہ کی اجازت سے دیں گے، اللہ کی یاد کے ساتھ دیں گے، پورا وقت ہمارا اللہ کے لیے۔ تو استقامت ہونا چاہیے۔ تو پھر استقامت کے درجے پہ آنے کے بعد قلب پہ ملائکہ کا نزول ہوتا ہے، تتنزل علیہم الملائکہ، ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں، اللہ تخافوا ولا تحزنوا، کہ کچھ خوف مت کرو، کچھ غم نہ کرو۔ جب آدمی قربانی دے کر حالات ڈگمگ نظر آ رہے ہیں، نفس سے لڑنا پڑ رہا ہے، اس کے باوجود بھی اللہ پاک کو نہیں چھوڑتا، دوسری سب چیزوں کو نمبر 2 پہ رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ ہی کو نمبر 1 پہ رکھتا ہے، ہٹتا نہیں، تھوڑا اس کشمکش میں جیت کر بتاتا ہے، تو پھر اللہ انتظام یہ کرتے ہیں کہ ایک سکون کی کیفیت، فرشتے نازل ہوتے ہیں، لا تخافوا ولا تحزنوا، خوف کا تعلق فیوچر سے رہتا، حزن کا تعلق پاسٹ سے رہتا، غم گزری ہوئی بات پہ ہوتا ہے، خوف آئندہ بات کا ہوتا ہے۔ تو استقامت سے دین پہ چلنے میں ایک کیفیت کیا پیدا ہوتی ہے، یہ جنتیوں کی کیفیت ہے، نہ خوف نہ غم، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یہ نبیوں کی، یہ جنتیوں کی خصوصیت ہے۔ تو استقامت سے دین پہ چلیں گے تو کسی پاسٹ، ماضی کی کسی چیز کا غم ہی نہیں رہے گا، میرے اللہ کی مرضی، میری مرضی، ختم، جو ہوا ہوا، اب آئندہ کچھ نہیں ہوگا، اس لیے کہ اللہ میرے ہیں، سب کچھ ان کے ہاتھ میں ہے، اب مجھے کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا، بزنس میں کچھ نہیں ہوگا، کاروبار میں کچھ نہیں ہوگا، بچے صحت خراب ہے تو کچھ نہیں ہوگا، کچھ بھی، جو ہوگا سب میرے اللہ جو چاہیں گے وہی ہوگا، اور اللہ اور میں کوئی الگ نہیں ہے، ہم سب ایک ہیں۔ تو ایک سکون کی کیفیت آتی ہے استقامت کے بعد۔ پہلے استقامت پیدا کرنا، اعمال میں چھوڑ پکڑ چل رہی ہے، کبھی اللہ کی طرف توجہ ہے، کبھی دنیا کی طرف توجہ ہے، ایسا نہیں، استقامت اللہ ہی کے ہو گئے، تو پھر یہ کیفیت ہوتی، پھر آگے جو ملتی، جو دولت، سکون کی دولت، اطمینان کی دولت ملتی، نفس مطمئنہ جس کو کہہ رہے ہیں۔ تو ابھی ماشاءاللہ ہم لوگ اتنے دنوں سے جو دینی دوستی کے حلقوں میں آ رہے ہیں،
دینی دوستی کے حلقوں میں آنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم کو کچھ ایسے ساتھی ملیں جن کے ساتھ محبت سے رہنے، اٹھنے بیٹھنے، تعلق کی وجہ سے دینی اعمال ہمارے اندر جمتے چلے جائیں، جس سے ہماری آخرت بنے گی، دنیا کی زندگی میں بھی برکتیں آئیں گی، وہ نیکیاں ہمارے اندر اچھی طرح جمتی چلی جائیں گی۔ یہ ایک بڑا مقصد ہے یہ دوستیاں نبھانے کا۔ چنانچہ اس کے تحت ہم لوگ جو ہے ہر ہفتہ کوئی ایک نیکی طے کر کے اس کی مشق بھی کر رہے ہیں۔ ایک زمانے سے بہت ساری نیکیوں کی مشق ہوئی ہے۔ تو الگ الگ نیکی کی طرف توجہ دلانے کے لیے الگ الگ نیکیاں طے کرتے رہتے ہیں الگ الگ موقعوں پہ، تاکہ ہر نیکی کی ایک طلب پیدا ہو جائے، اور پھر ہر آدمی اپنی زندگی کے حالات کے اعتبار سے جتنی ذاتیہ نیکیوں کو چلا سکتا ہے چلاتا رہے۔ لیکن کچھ نیکیاں ایسی ہے کہ جو ہماری پرسنالٹی کا حصہ بن جانا چاہیے، جو روزانہ کی بیس پہ جس کی پابندی کرنا چاہیے، اس سے ہماری پرسنالٹی میں مضبوطی آتی۔ وہ تو ہر حال میں چھوٹنا نہیں ہے۔ اچھا، ہر نیکی کا استعمال روز تھوڑی رہتا۔ مظلوم کی مدد کرنا نیکی ہے، مگر روز مظلوم تھوڑی ملتا اپنے کو۔ لیکن 5 وقت کی نماز ہے، روز کرنے کی چیز ہے، تلاوت ہے، روز کرنے کی چیز ہے۔ تو نیکیاں تو ہم کو ہزاروں کرنا ہے، مگر وہ روزانہ معمول بنانے کی کچھ نیکیاں ایسا ہوتی ہے جس سے ہماری ایک طبیعت مومن کی بن جاتی ہے۔ تو اب تک جو اعمال چند دن کے لیے مشق کرتے رہے، بعض اعمال کو بار بار بھی کیے ہیں، ان میں سے اب آج سے کیا کیجئے، کچھ اعمال کو مستقل بنا لینے کے لیے توجہ دیجیے۔ نقیب حضرات اور سب مل کے کچھ اعمال ایسے ہیں کہ وہ روز کی بیسس پہ ہماری پرسنالٹی کا حصہ بن جانا ہے، وہ چھوٹنا نہیں۔ تو کل مشورے میں آخری وقت میں تھوڑا سا ٹائم ملا تھا، تو ہمارے حافظ عثمان رفعت صاحب کچھ نقیبوں کے مشورے سے ایک لسٹ لکھے تھے کہ کون سی نیکیوں پہ زیادہ مشق ہو چکی ہے۔ تو اس میں سے کچھ نیکیوں کو اب پکا کرنا ہے۔ تو یہ 28 نیکیاں لکھے ہیں جو مختلف حلقوں میں ذرا بار بار اس پہ عمل ہوا ہے۔ ایک تو کوئی بھی برا خیال آنے پر اعوذ باللہ، یہ لکھنا نہیں ہے ابھی آپ کو میں جو دوسرا کوئی بھی کام شروع کرتے وقت بسم اللہ بھی یہ لکھنا نہیں، خالی لکھنے کا بعد میں بتاؤں گا۔ اور کوئی بھی کام ہونے کے بعد الحمدللہ، یہ بہت پرانی چل رہی قصہ، کئی مرتبہ اس کی مشق ہوئی۔ مسواک کے اہتمام کی بھی کئی حلقوں میں بار بار مشق ہوئی۔ مسنون دعائیں پڑھنے کی مشق ہوئی، بعض حلقوں میں زیادہ ہوئی، عبد المقیق صاحب کے حلقے میں، عثمان صاحب کے حلقے میں مسنون دعاؤں پہ سب میں ہوئی، بعض میں زیادہ ہوئی۔ اذان کا جواب دینا اور اذان کے بعد کی جو دعا ہے یاد کر کے پڑھنے، اس کو اہتمام سے بیان ہوا تھا، اس پہ بھی مشق ہوئی۔ گھر میں داخل ہوتے خود سلام کر کے داخل ہونا، یہ بار بار جو سلام کا اہتمام کرنا، ہر مسلمان کو سلام کرنا۔ سونے سے پہلے کے اذکار، سونے سے پہلے محاسبہ، اپنا دن کیسا گزرا۔ صبح شام درود اور استغفار کی پابندی، مراقبے کی پابندی، روزانہ کسی دینی کتاب کا مطالعہ، قرآن شریف کی روزانہ تلاوت، جمعے کے دن سورہ کہف کی تلاوت، ہر وقت باوضو رہنے کا اہتمام، باجماعت نماز کی پابندی، تکبیر اولیٰ کا اہتمام، یعنی جب اللہ اکبر کہے کہ امام صاحب نماز شروع کرتے ہیں ان کے ساتھ ہی شروع کرنا، اس کا بھی اہتمام کیا گیا۔ سنت مؤکدہ جو چیزیں ہیں ان کا اہتمام، نماز کے بعد کے مسنون اعمال کا اہتمام، نفل روزے کا اہتمام، اللہ کے 99 نام اسماء حسنہ یاد کیے گئے، تہجد پڑھنے کا اہتمام، نماز کو خشوع خضوع سے پڑھنے کی مشق۔ یہ جو کرسی پہ بیٹھے ہوئے لوگ ہیں نا، کرسی پہ بیٹھے مگر ٹیکا مت لگائیے، سب کو نیند آتی اس سے نیند آتی، ٹیکا مت لگائیے کرسی۔ بھائی نیچے بیٹھنے نے گھٹنے کا پرابلم حل کے اوپر بیٹھ رہے آپ لوگ اتنے نا، تو ٹیکا نہیں لگانا۔ ٹیکا لگائے تو پھر اس کا مطلب آ جا نندو بھائی آ جا بول کے پہلے لوری دیتے تھے چھوٹے بچوں کو،
ٹیکا لگانے کا مطلب آجا آجا بولے سا ہے وہ. اور کہیں بھی کہیں بھی نہیں لگانا تھا، ایکٹیو رہنا، کمر پہ ہی رہنا، ہاتھوں پہ بھی پورا بوجھ نہیں ڈال دینا. کوئی بھی بیٹھنے والے ہاتھوں میں پورا بوجھ ڈالے تو بھی نیند آ جا بولے سا. ٹیکا نہیں لینا کہیں بھی، سیدھے چوکنا ہو کے بیٹھنا. تو یہ کچھ کام. اس سے پہلے نماز کے خضوع سے پڑھنے کی مشق، روزانہ صدقہ دینے کی عادت ڈالنا، بات بھی ہوئی، اس کی مشق بھی ہوئی. جیسے روزانہ اپن کھانا کھاتے، روزانہ کچھ نہ کچھ اللہ کے لیے پیسہ خرچ کرنے کا معمول رہنا. کوئی نفل عبادت کر کے روزانہ ساتھیوں کے لیے دعا کرنا. اب یہ دینی اعمال میں نہیں ہے، یہ دینی دوستی کے اعمال میں ہے، اسلام کے اعمال میں نہیں ہے. یہ ایسے ہی لکھا ہوا ہے روزانہ چہل قدمی کرنا یا ورزش کرنا، اس کی بھی مختلف موقعوں پر مشق ہوئی ہے. اعمال تو بہت سارے کیے ہیں، یہ زیادہ جو ہے بیٹھ کے لوگ لکھے. اب اس میں سے اب نقیب حضرات سب عام ساتھی سن لو. تو آج سے جو ہے ہم لوگوں کو کچھ اعمال پکا کر لینا ہے، وہ ہماری پہچان. جیسے کھانا کھانے میں ناغا ہوتا کیا؟ نہیں 2-3 دن پہلے کھایا، 1-2 دن سے نہیں کھا رہا بول کے ہوتا کیا؟ نہیں نا، انسان ہے وہ تو اس کے ساتھ کھانا لگا ہوا ہے. جیسے کھانے میں ناغا نہیں ہوتا، بھائی تو خیر جانے کو ناغا ہوتا کیا آپ کا؟ ایک 8 دن پہلے گیا تھا لیٹرین کو، پھر نہیں گیا تھا، ہوتا کیا؟ تو ہماری زندگی میں کچھ اعمال پکے ہو جانا ہے. اب کریں گے کچھ اعمال پکے. ہاں ہماری پہچانے بھی، ہم مومن ہیں، وہ اعمال سے آدمی پہچانے جاتا. کوئی بھی چیز پکی نہیں ہے، کبھی کچھ کبھی کچھ کبھی کچھ، تو کوئی آدمی ہے. تو ابھی جو آیت پڑھی گئی نا، اللہ تعالیٰ کو استقامت والے پسند ہے، جمنے والے. ایک دن تو اچھے بڑے ایسا عمل کرے، شاہ عبد القادر جیلانی پیچھے ہو گئے، اتنا اچھا عمل کرے. دوسرے دن گڑمبا دن بھر جو ہے ڈال کے پی رہے. ایک دم یوں جانا نہیں سیکھنے دیتا ہے. مستقل ہے نا عمل، کچھ اعمال مستقل، وہ ہماری پہچان بنتے. اللہ بولتے یہ بندہ ایسا. آم بولے تو ہمیشہ آم کا مزہ ایک ہی رہتا نہیں، سمجھے؟ آم کا ایک مزہ رہتا ہے، ایک بو رہتی. ایسے آپ کے بھی کچھ اعمال ایسے رہنا جو آپ کی پہچان بن جانا. ہمیشہ کب بھی دیکھو تو آم کی بو آنا، اس میں آم کے اندر نیم کی بو آنا شروع ہوئے تو کوئی بات ہے گا. تو جس طرح آم کا اپنا ایک رنگ ہے، ایک خوشبو ہے، جیسے گلاب کا اپنا ایک شیپ ہے، ایک خوشبو ہے، ایسے ہی آپ کے ایمان کا ایک رنگ ہمیشہ رہنا ہے. اس سے آپ محبوب بنتے اللہ کے پاس. اللہ کے نبی کوئی عمل شروع کرتے تھے تو پھر زندگی بھر چھوڑتے نہیں تھے اس کو. کان عملہ دیمتن، آپ کا عمل جھڑی کی طرح لگتا تھا. بارش ہوئی تو جھڑی پڑتی نہیں، 1 گھنٹہ بھر کے نہیں رکتی، وہ چلتے رہتی. عمل تسلسل رہتا تھا حضور کا. ایک مرتبہ شروع کر دے تو پھر ختم، اب تک زندگی بھر رکھتے تھے حضور اس کو. اس لیے جلدی شروع نہیں کرتے تھے، جو شروع کرتے تھے تو پھر اس کو چھوڑتے نہیں تھے. اور بولتے الاستقامت فوق الکرامہ، بولتے. یہ جملہ بولو، پھر بولیے. یہ زندگی میں یہ ہونا بہت بڑی بات ہے. کچھ اعمال کو پکڑے تو زمیں ٹلت، زماں ٹلت نہ ٹلت گل محمد خان. ایسا پکڑ لینا، اعمال پکڑے تو دنیا ہل جانا مگر اپن نہیں ہلنا، گل محمد خان نہیں ہلنا. یہ ہے آدمی کی مضبوطی، یہ ہے آدمی کی پہچان، یہ ہے انسان کا فخر. انسان اس کو بولتے کہ اچھائی جو بھی چیز ہے پختہ ہی رہنا، بدلتے نہیں رہنا. تو یہ ہمارے دینی دوستی کے حلقے اس لیے تاکہ ہمارے ساتھی ہم کو یاد دلائیں اور ان کے ذریعے سے ہم کچھ خوبیوں کے مالک ہو جائیں. مستقل وہ خوبیاں اختیار کرنا ہے. تو بولتے ہیں اولیاء اللہ کے پاس کہ کرامت لوگوں میں بہت مشہور. ارے فلاں ایسے ولی ہے بھائی، یہاں بیٹھ کے دلی کی خبر دیتے. فلاں بڑے اللہ والے صاحب ہوا میں مصلی ڈال کے پڑھتے نماز، ہوا میں مصلی ڈال کے پڑھتے نماز. فلاں ایسا ہے پانی پہ چل کے چلے آتے ادھر سے ادھر.
یہ سب کرامتیں مشہور ہیں نا اللہ والوں کی، اور کرامتیں حق ہے. سب کا، پوری امت کا عقیدہ ہے کہ کرامت ہوتی. اللہ کے نیک بندوں سے بعض وقت ایسا کام ہو جاتا ہے جو عام آدمی کر نہیں سکتا. یہ سب کے پاس، اہل حدیثوں کے پاس بھی یہ عقیدہ ہے، کرامت ہے، حق ہے. اس لیے کہ قرآن حدیث میں ہے وہ نیک بندوں سے بعض وقت اللہ تعالیٰ بعض وقت ایسے کام کراتے جو عام انسان سے نہیں ہوتے. عام حالات میں اس کو کیا بولتے؟ کرامت. وہی کام نبی سے ہوا تو اس کو کیا بولتے؟ معجزہ. غیر نبی سے ہوا تو اس کو کیا بولتے؟ کرامت. تو ایک آدمی سے کرامت جو عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ دسترخوان پہ کھانا کھا رہے تھے. اب شروع میں تو 25 سال پورا جنگلوں میں بڑے بڑے قربانیاں دیے، بھوکے رہے، پاسے رہے. اب جب کام کا وقت آیا تو اللہ روب دیے اور سمجھے. تو دسترخوان پہ جو ہے مست مرغی ورغی کھا لیے سمجھو. اچھا دسترخوان ہے. ہمارے مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جو ناشتہ ہوتا تھا، بادشاہ آیا تو بادشاہ کے لیول کا رہتا تھا سمجھے. تو ایک لیول پہ آنے کے بعد اللہ فتوحات بھی دیتے. تب انہوں نے مرغیاں کھائے تو دسترخوان پہ بیٹھا ہوا ایک آدمی سوچا کیا مزے ہے ان کے، روزانہ مرغے پہ مرغے اڑا رہے، اپن بھی ایسی رہنا بول کے کہیں ایسی کریں گے ہو کے سوچتے. تو ان کو کشف ہو جاتا، معلوم ہو جاتا. انہوں پورا کھانا کھانے کے بعد مرغے کی ہڈیاں رہتے نا، اس کے اوپر ہاتھ رکھتے مرغا کھڑے ہو جاتا. مرغا کھڑے ہوتا. بولے جب یہ کر سکے تو جب وہ بھی کرو بول کے بولتے ہو. یہ کرنے آیا تو تم بھی پھر مزے میں رہو بولتے. کرامت. تو کرامت ہونا بولے تو بہت بڑی چیز رہتی نا، مگر پورے اللہ والے بولتے ہیں یہ کرامت بڑی چیز نہیں ہے، استقامت بڑی چیز ہے. ایک آدمی جو ہے فجر کے بعد اذکار پڑھ رہا ہے تو سال بھر سے پڑھ رہا، چھوڑ رہا نہیں. 5 سال شروع ہوا پڑھ رہا، چھوڑ رہا نہیں. سچ بولنے کو اپنا لیا تو سچ بول رہا. نماز باجماعت پڑھوں گا بولے تو جماعت سے پڑھ رہا. کوئی اللہ کا بندہ ایسی ہمت دی اس کو کہ انہیں تکبیر اولیٰ میں رہتا ہوں بول کے طے کر لیا تو تکبیر اولیٰ میں رہ رہا. تو جو نیکیاں ہیں، گناہ سے بچ کر نیکیوں پہ چلنے ہیں، اس کو آدمی اگر مسلسل کر رہا ہے، جم کے ہے، تو یہ جم کے رہنا کرامت دکھانے سے بھی بڑھ کر ہے. کرامت دکھانا چھوٹی کرامت ہے اور جم کے دکھانا بڑی کرامت ہے. تو اب آپ لوگ کئی جو اعمال بہت کر چکے اس سے پہلے، اب اس پہ استقامت کی مشق کریں گے انشاءاللہ. کچھ اعمال پہ استقامت کی مشق کریں گے. تو آج میں جو ہے آپ کو کچھ اعمال لکھا دے رہا ہوں. سب کاپیاں لا لو اپنے اپنے جس کے پاس کاپی ہے. یہ نقیب حضرات کے ساتھ مل کے یہ چیزوں کی آج سے بس استقامت کی مشق کرنا ہے. اس پہ یہ چھوڑنا نہیں ہے یہ کام. یہ اعمال جو ہے کیا کرنا ہے معلوم؟ کاپی پہ آپ کے جو آپ لوگوں کے پاس سب کے پاس جو ہے اپنی پرسنالٹی کو بنانے کی ایک ڈائری رہنا سب، جس میں آپ کی پلاننگ رہنا سب. ادھر کچھ دیکھ رہا سب کی طرف دیکھیے. ایک کاپی ایسی رہنا آپ کا نام رہو، کاپی کا نام ہی آپ کا نام محمد شفیع بول کے کاپی رہنا. اس میں محمد شفیع کو بناتے رہنا، وہ لکھتے رہنا کیسا کیسا بنا رہے اپن. وہ کاپی آپ کی پرسنالٹی رہنا. وہ کاپی سے بہت محبت رہنا، اس کو بار بار پڑھتے رہنا تو آپ کی پرسنالٹی ڈیولپ ہوتی رہتی انشاءاللہ. ایک کاپی اپنے نام کی رکھو، اس کا نام ہی محمد شفیع رکھ دو، تو آپ کا جو نام ہے وہ رکھ دو اس کا نام. اچھی خوبصورت کاپی خریدو، اس لیے کہ وہ آپ کی سمبل رہیں گی، سمبل آپ کی. تو کیا کرنا ہے معلوم؟ یہ اعمال لکھ لے کے نقیب کیا کرنا ہے، اس میں سے کون سے عمل کون سے ساتھی کے جاری ہے. نقیب اعمال لکھ لینا، ساتھیوں کے نامہ لکھ لینا، کھانے ڈال دینا. کون سے عمل کون سے ساتھی میں جاری ہونے ہے بولتے نا، وہ ٹک کر دینا یہ جاری ہے. اس کا پھر ہر ہفتہ جائزہ لینا کہ یہ آپ کے جاری اعمال جاری تھے کہ نہیں تھے. یہ ہفتے میں یہاں جب بھی ہوں گے تو دائرہ جو ڈائری کا وہ عمل بول کے پہلے سے تھا نا،
اس میں چند اعمال تھے، اب وہ نہیں، یہ پورے اعمال لکھ لیجئے، اس کے بعد جتنے ساتھی آئے ان کے نام، اور ہر آدمی اپنی کاپی میں لکھے، اس کے اندر ڈیٹ وائز ٹک کرتے رہنا، اس میں سے کتنے اعمال جاری ہے، کتنے جاری ہے وہ لکھ لیے، تو جو جاری نہیں ہے ایک ایک کو لیتے چلے جانا۔ تو سب سے پہلے کیا ہے، مسنون دعائیں، سنت کی جو دعائیں ہیں نمبر 1 پہ، مسنون دعائیں۔ اب اس میں ایک کام کرو، آپ مسنون دعائیں لکھتے نا، ایک پیج اس کے واسطے ابھی دے دو، میں جو دعائیں بول رہا ہوں لائن سے ایسا لکھو، ایک سطر میں پھر جگہ چھوڑ دو، پھر دوسری سطر میں جو بیچ میں ایک سطر میں 2 ہی رہنا، ادھر ایک نام ادھر ایک نام، پھر کتنے آپ کے آتے ٹریک کر کے ٹک کر دیجئے، اور جب تک وہ دعا یاد نہیں ہوتی اس وقت تک نقیب کوئی ایک اس میں مقرر کر دے کہ جب یاد ہوتی نقیب دستخط کرنا، سن کے آگے ان کو بول کے، یہ 13 دعائیں میں لکھا رہا ہوں، آپ ایسا کاپی میں ایسا لکھے، جو بھی بولوں گا ایسا لکھیے، اس کے بازو جو ہے آپ ٹک کر لو کون سی یاد ہے آپ کو، پھر وہ نقیب سننے کے بعد یا کسی سے سنوانے کے بعد وہاں دستخط کریں گے، پھر اور تھوڑی جگہ رہنا وہاں بازو، وہ عادت پڑی نہیں پڑی، جب تک عادت نہیں پڑی وہاں ٹک نہیں مارنا، عادت پڑ گئی تو ٹک مار دینا۔ تو گویا میں جو بھی اب دعا لکھا رہا ہوں اس کے بازو آپ 2 خانے کی جگہ رکھنا، 3 خانے کی جگہ رکھنا، ایک خانے میں جو ہے آپ کو یاد ہو گئی سو آپ کر لو، ٹک کر لو، دوسرے خانے میں نقیب کو سنا دے کے نقیب آپ کو رائٹ یاد ہو گئی بولے ان کی دستخط ہونا جو، اور اس میں تیسرا خانہ رہنا جس میں عادت جب ہو جائیں گی تو وہاں پر نقیب دستخط کریں گے پوچھ کے، عادت ہوئی نہیں ہوتی، 3 خانے رہنا ہر دعا کے آگے، نام کے آگے۔ چلو اب دعاؤں کا نام لکھو، جاگنے سونے کی دعا، جاگنے کی دعا الگ لکھو، سونے کی الگ لکھو، جاگنے کی دعا، جاگنے کی نمبر 1 ہے، یہ سب سے پہلے جاگتے نا اپن، مسنون دعائیں تو یہ پورے آپ کے پیج کا عنوان ہے یہ۔ اب جو ہے جاگنے کی دعا لکھو، سامنے جگہ چھوڑ دو، اس کے نیچے لکھو سونے کی دعا، سوتے وقت کی دعا، سونے کی دعا، سوتے وقت کی، اس کے ایسا نہیں آگے چھوڑو، آگے ٹک ڈالنے کے واسطے جگہ چھوڑو بولو، لائن نہیں چھوڑو بولو، آگے جو ہے بورڈ، یہ پین ہے اپنے پاس، اس کا پین ہے، ہاں، اور پوسٹ ڈسٹر بھی لا لو، یہ کرسی بھی ہٹا دو ذرا۔ یہ مسنون دعائیں تو آپ کا یہ پیج ہے، یہ مسنون دعائیں پورا ایک پیج ہے یہ، اس کے نیچے اب 13 دعائیں آنے والی ہے، تو اس طرف 7 اس طرف 7، تو جاگنے کی دعا سب سے پہلے رہتی، جاگنے کی دعا، اس کے بعد جو ہے آپ کو 3 لکیریں مار دو، ایک لکیر، ایک خانہ سمجھو، دوسرا خانہ، تیسرا خانہ، یہ جو ہے جو یاد ہے تو بھی بنا سکتے اس کو، جو سنا دیے وہ سنا دے کے بھی لے سکتے اس کو، 2 خانے بھی کافی ہو جاتے۔ یہ جو ہے یاد ہے بول کے ہے نا، تو یہ کیا ہے، آپ سنانے کے بعد ہی یہاں پر یاد ہے کہ دستخط کرا لینا، جو بھی دعائیں آپ نمبر آتے رہتا، جاگنے کی دعا، سونے کی دعا، سوتے وقت کی سمجھے میں شارٹ کرنے کے لیے، سوتے وقت کی ہے اصل لفظ، تو بیت الخلا جانے کی دعا، اٹھتے کہاں کرتے اپن جاتے ہیں، تو اس واسطے وہ ترتیب سے یاد رکھنے کے لیے بیت الخلا لکھ دے کے آگے ٹک ڈال دیا تو ہو گیا، بیت الخلا جانے کی، یہ جانے کی، بیت الخلا سے بیت الخلا سے
نکلنے کی، نکلتے وقت کی دعا، ایسا دعائیں لکھتے جانا ہے. 2 خانے ہیں، یہاں یاد کر کے پکا یاد ہونے کے بعد ہی دستخط کرنا. پھر یہ ہے عمل، جو عادت ہوگی پکی چل رہے تو یہ یہاں پہ لکھ دینا. اب کیا ہے، نقیب صاحب کو اندازہ ہو جاتا آج جو ہے یہ کر لے کے جائیے، کتنے یاد ہے سنا لے کے ٹک کر لے کے جائیے. تو اب نقیب کیا کرتے، جو دعا یاد نہیں ہے اب آپ کو ٹارگٹ کر کے بھائی یہ ہفتے میں یہ 2 دعائیں یاد کر لو بول کے. جب آپ پکے سنا دیں گے تو انہوں یاد کے خانے میں دستخط کریں گے، جب عادت پڑ جائیں گی تو عمل کے خانے میں عادت کر دیں گے. اس کے بعد پھر اس کا ہر ہفتہ جائزہ بھی، ایک مرتبہ عمل نہیں، ہر ہفتہ چند سیکنڈوں میں یہ پورے عمر کا جائزہ ہو جائے گا کہ کون سا عمل ہو رہا کہ نہیں ہو رہا. تو کیا ہوا، پہلے سونے کی دعا لکھ لیے نا، اس کے نیچے جاگنے کی دعا، اس کے نیچے بیت الخلاء جانے کی دعا، اس کے بعد لوٹنے کی دعا یا نکلنے کی دعا بول کے لکھ لو الگ نیچے، اس کے نیچے کی سطر میں. اس کے بعد ہے، مگر ہم اس کو ابھی کمپلسری نہیں کر رہے، وضو ہوتا اس کے پاس، تو وضو سے پہلے کی دعا، وضو کی بعد کی دعا ہے، مگر آپ اس کو ابھی مت لکھ لو، تھوڑے دن کے بعد بڑھائیں گے. اس لیے کہ اتنے لوگوں کو عادت نہیں رہتی بسم اللہ کرتے، تھوڑے دن کے بعد بڑھا دیں گے اس کو، وضو کرتے اس کے بعد اپنا. اس کے بعد کیا ہے، مسجد جانا رہتا نا، کپڑے پہنتے، رات کے کپڑے الگ رہتے، دن کے کپڑے الگ، کپڑے پہننے کی دعا اس کے حساب سے، کپڑے پہننے کی دعا لکھ لو. کپڑے پہننے کی. اچھا، اس کے بعد کیا کرتے اپن مسجد کو جاتے نا، تو گھر سے نکلنے کی دعا، گھر سے نکلنے کی دعا. گھر میں داخل ہونے کی دعا، گھر میں داخل ہونے کی دعا. داخل ہونے کی دعا، یہ کی دعا لکھنے کی خالی داخل ہو لکھنا، اس کے بعد وہ ٹک ٹک مار دینا ہوگا. داخل ہونے کی دعا خالی ایک لفظ داخل لکھ دے تو ہوگا. اس کے بعد جو ہے کچھ لوگوں کے پاس سواری سے جانا پڑتا، مسجد دور رہتی، تو سواری کی دعا، سواری لکھ دو، کی دعا لکھنے کی ضرورت نہیں، نیچے ٹک ڈال دو، سواری لکھ دی تو ہوگا. لکھنا آسان ہے تو لکھ دے سکتے ہیں. اچھا، سواری میں بیٹھ کے آپ کہاں گئے، مسجد کو گئے، تو مسجد میں داخلہ لکھو، مسجد میں داخلے کی دعا. مسجد سے پھر نکلنے کی دعا، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. نکلنے کی دعا پڑھ لینا. اس کے بعد اتنے کو ابھی ضروری بعد میں بڑھائیں گے اس کو. اس کے بعد جو ہے اذان پہلے لکھنا تھا، مگر اب وہ اذان کی دعا، اذان کی دعا. اب اس کے بعد گھر کو آ جانے کے بعد تو صبح کے اذکار ہے، اس کا الگ کھانا ہے، اس کا کھانا الگ ہے، اس میں لکھنا نہیں ہے. اس کے بعد کھانا کھانے سے پہلے کی بات کی دعا، کھانا کھانے سے پہلے کی دعا کا ایک کھانا ڈالو، کھانے کے بعد کی دعا کا ایک ڈالو. کل مشورے میں تو بات نہیں آئی، مگر اب کھانا کھانے کے بعد بازار کو جاتے، یا تو آفس کو جاتے یا بازار کو جاتے. آفس میں بھی بیٹھے تو بازار کی دعا پڑھ لو. تو
ایک بازار کی دعا بول کے، آپ بازار اور آفس بول کے بھی کھانا لکھ لیں گے، بازار اور آفس کی ایک دعا بول کے۔ چوتھا کلمہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک۔ یہ کتنے ہو گئے؟ دیکھو 14 دعائیں ہمارے ہر ساتھی کے عمل میں ہونا ہے۔ یہ بعد میں تھوڑے بڑھائیں گے، ابھی اتنے ہیں 14 دعائیں پکی عمل میں ہونا ہے۔ تو ابھی سے آج سے جو ہے پورے دینی دوستی کے حلقوں میں جتنی یاد نہیں ہے یاد دلانے کا اہتمام شروع۔ یہ 14 جو بھی یاد نہیں ہے، جو یاد ہو چکی ہیں عمل شروع آج سے۔ روزانہ رات میں آپ لوگ کیا کریں گے؟ سونے سے پہلے ڈائری میں کتنے آپ کو یاد ہے بول کے معلوم ہے؟ 6 یاد ہے سمجھو، عمل ہوا نہیں، 6 ہوا تو 6 لکھ دینا، 5 ہوا تو 5 لکھ دینا۔ ذرا پکڑ کریں گے تو تھوڑے دیر میں عادت ہوتی ہے۔ سونے سے پہلے ایک چھوٹی ڈائری میں پہلا کھانا 1 نمبر ڈال دیے تو اب دعا لکھنے کی ضرورت نہیں، 1 نمبر کا مطلب دعائیں ہیں۔ 4 ہوئے 5 ہوئے وہ شام میں سوچ کے نمبر ڈال دو، ختم، شارٹ لکھنا ہے ڈائری۔ پہلا کھانا دعا کا ہے، سمجھے؟ اصل میں پہلا کھانا دوسرا رہنا تھا مگر میں غلطی سے لکھا جائے، مگر اب اس کو پہلے ہی رہنے دو۔ دوسرا کھانا فرض نماز کا ہے، نماز باجماعت، نماز باجماعت۔ یہ 2 نمبر نہیں، اب وہ بدل دو، اب یہ وہ مسنون دعاؤں کا کھانا چھوڑ دو۔ اب یہ اب دوسرے پیج پہ پورا ایک پیج چھوڑنے کی ضرورت نہیں۔ اگر نمازوں کا ریکارڈ رکھنا چاہے تو رکھ سکتے ہیں، مگر یاد رکھ لیں، الگ الگ نماز لکھنے کی کیا ضرورت؟ شام میں سوچتے کتنے چھوٹتے ہی نہیں، انشاءاللہ چھوٹیں گے کیسا؟ نماز باجماعت کی پابندی ہے، اور اس کے بعد سنت موقتہ بھی لکھ دو اسی میں۔ یہی عمل سے کیوں مت ایک ساتھ ہی کر لیتے، جو بھی نماز کو گیا سنت چھوڑ کے آتا کیا؟ نماز باجماعت سنت موقدہ شام میں اپنی چھوٹی جو ڈائری رہتی ہے اس دن کی، نمبر 1 نمبر 2 پہ کیا رہنا؟ 5 نماز ہوگی تو 5 جماعت سے ڈال دینا، کوئی چھوٹ گئی تو لکھ دینا، جتنی ہو گئی وہ لکھ دو، چھوٹ گئی تو چھوڑ دو، جماعت چھوٹ گئی تو۔ یہ سنت موقدہ ہوئی نہیں ہوئی اسی میں، وطر بھی اس میں شامل کرو، وطر تو اس کا باب ہے، سنت موقدہ بڑھ کے واجب ہے۔ تو بہرحال یہ نمازوں کا ریکارڈ روزانہ شام میں دیکھ لینا، باجماعت ہوئی نہیں ہوئی اور سنت موقدہ ہوئی نہیں ہوئی، وہاں پر 2 رائٹ ڈال لیا کرو آپ۔ نماز باجماعت ہو گئی تو جیسے 2 نمبر لکھو آپ، خالی روز 1 نمبر ہو گیا، 2 نمبر لکھ کے 5 نمازیں پوری ہوگی تو 5 لکھ کے رائٹ، 5 جماعت ہوئی تو، کوئی ایک چھوٹ گئی تو 4 لکھ کے رائٹ۔ اس کے بعد سنت موقدہ کا ایک رائٹ مار دو خالی، سنت موقدہ تو جب بھی جاتے پڑھتے ہیں انشاءاللہ، سنت موقدہ کا ایک رائٹ دو، اس کے سامنے 2 رائٹ آنا۔ کوئی آپ اس سے اچھے ڈھنگ میں کوئی اور اسٹائل سے کرتے تو کرو، میں بول رہا ہوں آسانی سے، آپ کے پاس کوئی اور اچھا خوبصورت انداز ہے تو کر سکتے آسانی۔ نمبر 2 پہ باجماعت ہو گیا نا؟ اچھا بھائی، تو یہ عمل کے حساب سے، چونکہ ابھی اذان کا جواب آ گیا تھا نا، اذان کا ذکر آ گیا نہیں، تو یاد رکھنے میں آسانی کے لیے یہ نمبر 3 پہ لکھو، اذان کا جواب۔ ایک تو دعا تھی اوپر، اس کے بعد فضائل بتایا انہوں نے، اللہ اکبر بولے امام مؤذن صاحب تو اپن بھی بولنا۔ تو اذان کا جواب یہ ایک سب کو عادت ہونا ہے، اس لیے کہ ثواب بہت زیادہ ہے اس کا۔ نماز کا بھی ایسے یہیں لکھا دے رہا ہوں، تو نماز بھی ہو رہی ہے، پھر اوپر دعائیں بھی ہو گئی، اس واسطے یہ اذان کا جواب، یہ عمل ہونا۔ اچھا، اس کے بعد مسجد کو جا کے آپ گھر میں آئے نا، ایک ترتیب ہے، گھر میں آئے تو سلام کر کے آنا ہے ہر بار گھر میں، تو یہ عمل لکھنا ہے، گھر میں داخلے پر سلام، ہمیشہ جو بھی ساتھی گھر میں جائیں گے اچھا محبت سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مسکراتے ہوئے جانا۔ گھر میں داخلے پر سلام، نہیں تو گھر میں داخلہ سلام سے۔
ہو گیا؟ گھر میں داخلہ سلام سے. اب گھر میں جانے کے بعد فجر کے بعد سب سے پہلے کیا کرنا ہے؟ صبح کے اذکار. تو وہیں شام کے بھی لکھ دو. ہاں، صبح و شام کے اذکار. کیوں میں تو یہ بہت ساتھی ماشاءاللہ مشق کی ہیں اس کی. صبح شام کے اذکار، صبح شام کے اذکار. اس میں آگے لکھو صبح تفصیل سے، صبح تفصیل سے، شام کے اذکار شام حسب استطاعت. کیونکہ شام کے ٹائم پہ نوکری چلتے رہتی، تھوڑی دیر کے لیے مسجد کو جاتے، اس لیے اس کو آپ شارٹ کر کے بھی پڑھ سکتے. پورے نہیں پڑھے، خالی اللہم اجرنی من النار 7 بار پڑھے، حسبی اللہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیے، چوتھا کلمہ پڑھ لیے، چل جاتا. بڑھاتے رہو آہستہ آہستہ جس کی جتنی سکت. شام کے اذکار حسب استطاعت، صبح کے تفصیل. اب صبح کے اذکار میں کیا کیجیے آپ لوگ، یہ بھی نقیب حضرات سننے کا شروع کیجیے ابھی سے. یہ ہو سکے تو تھوڑے تھوڑے زبانی یاد کرتے رہو. زبانی یاد ہے تو بہت تیز رفتار ہو جاتی ہے، بہت آسان ہو جاتا. دیکھ کے پڑھنا بہت مشکل رہتا. صبح کے اذکار بھی نقیب حضرات آہستہ آہستہ آہستہ، اس میں جتنے اذکار ہیں نمبرنگ کر کے، ایک ایک ساتھی کو بولو تم زبانی سناؤ بول کے بولو. اس میں خاص طور پہ جو لمبے آیتیں نہیں رہتے، زبانی ہو تو بہت آسان ہو جاتا. تو صبح کے اذکار میں بھی کیا کیجئے، عمل میں پورے ایک ساتھ، جو کسی کو عادت پڑ گئی تو بہت اچھا ہے. اب نئے عادت ڈالنا ہے ساتھیوں کو صبح کے اذکار، تو پورے ایک ساتھ مت شروع کیجئے. سمجھے؟ پہلے کیا کیجئے، اللہم اجرنی من النار 7 بار والا لیجئے. 2-3 جاری، اللہم اجرنی من النار، حسبی اللہ لا الہ الا اللہ علیہ توکلت رب العرش العظیم. اتنا تو پہلے پکا کیجئے. پھر 3 قل ہے، قل اللہ. تو کیا کرو، آدمی کے سکت کے اعتبار سے ایک ایک مہینے میں یا 15 دن میں صبح کے اذکار کو بھی 3-4 ٹکڑے کر کے عادت ڈالائیے. بھائی یہ ہفتے میں آپ اتنے کیجئے، اس میں سے 2 کیجئے، پھر آئندہ بڑھا لیجئے اور 2 بڑھا لیجئے. اس طرح ٹکڑے ٹکڑے کر کے اس کو پابندی کرائیے. صبح کے اذکار کیا نمبر ہوگا اس کا؟ 5 نمبر ہوگا. اچھا، اب اذکار ہوتے ہی کیا کرنا ہے؟ استغفار درود، 100 مرتبہ استغفار درود. 6 نمبر. ایک ساتھ لکھ دیا، جیسے اوپر نماز کو سنت موقعہ کو ایک کر دیا نا. ہاں، استغفار درود یہ جو ہے ابتدائی درجے میں 21 مرتبہ، سب کمپلسری 21 مرتبہ استغفار درود شریف 21 مرتبہ کمپلسری. اور جو لوگ بیعت ہو گئے ہیں وہ لوگ 100 مرتبہ، مگر 21 مرتبہ ہر ساتھی بہت چند منٹ میں ہو جاتا. 21 مرتبہ تو میرے خیال میں جو ہے 7 منٹ میں 100 ہوتے، تو 21 منٹ میں ہو تو 2 منٹ میں ہو جاتے، 1.5 منٹ میں ہو جاتے. 21 مرتبہ درود شریف، 21 مرتبہ استغفار کم سے کم ہے، تاکہ آدمی اس میں اور آگے بڑھے. صبح شام جن لوگوں کو مراقبہ کرنا ہے وہ لوگ جو ہے یہ اذکار ہوتے ہی پہلے مراقبہ کر لینا، یا فجر سے پہلے کر لینا، یا صبح کے اذکار پڑھتے ہی کر لینا. تازہ دم پورا تلاوت وغیرہ کر کے 1 گھنٹے کے بعد کرتا ہوں میں تو ذرا وہ کمزور پڑ جاتا، تھک جاتے. جو مراقبے والے ہیں ذرا جلدی صبح کے اذکار کرتے ہی پہلے مراقبہ، بعد میں پھر استغفار درود تلاوت بعد میں. اچھا بھائی، نمبر 7 پہ 2 صفحہ روزانہ تلاوت ترجمے کے ساتھ. 2 صفحہ یہ کم سے کم ہے، 2 صفحہ ہر ساتھ ہی کرنا ہے تلاوت. کیوں؟ میں تو کم ہے، 2 پیج، 2 صفحہ روزانہ تلاوت، مگر ترجمے کے ساتھ، ترجمہ بھی پڑھنا ہے. ترجمے کے واسطے 3 ساتھی، جن کے 3 ساتھی مل کے ترجمہ خرید لو. توضیح القرآن مفتی تقی عثمانی کا. کسی کو اردو پڑھنے نہیں آتا وہ تو انگلش میں بھی ملتا ان کا ترجمہ، نوبل القرآن بول کے. تو کم سے کم وہ 3 ویلیوم میں ہے. وہ آپ کو ہر آدمی کے گھر میں رہنا ضروری ہے ہمارے ساتھی کے. تو 3 ویلیوم اگر ایک آدمی خرید نہیں سکتا تو 3 ساتھی مل کے وہ ایک جلد خرید لو. ہاں، فون میں بھی آ جا رہا بول رہے. فون میں سب نہیں پڑھ سکتے ہوں گے، پڑھ سکے تو اچھا. ہاں
اچھا تو ان کا توضیح القرآن آ رہا, توضیح القرآن نا مفتی تقی عثمانی صاحب کا. ہاں اچھا آسان ترجمہ قرآن کا نام ہے, توضیح القرآن کون لکھا گیا؟ آسان ترجمہ قرآن کے نام سے ہے, توضیح بھی ہے نہیں اس کا نام. ہاں 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 آسان ترجمہ قرآن بول کے ہے, اس کا ہی نام توضیح القرآن ہے. اس میں کیا ہے بولے تو بہت ہی مختصر ہے اور ترجمہ بہت مستند ہے ان کا, اور جہاں ضروری تشریح ہے وہ ہے. سمجھے؟ اور اگر کسی کو ترجمہ سمجھ میں آنا بولے تو میرے ذاتی قرآن میں جہاں جہاں مضمون بدل رہا وہاں سائڈ میں دو چار الفاظ لکھ کے ہے. ہر سورے کے شروع میں پورے سورے میں کیا ہے وہ 2 سطروں میں لکھ کے ہے, اور جہاں جہاں مضمون بدل رہا وہاں پر چند الفاظ میں ہے. وہ پڑھے تو پورا سورے کا نقشہ آ جاتا ذہن میں, کہاں بات شروع ہو رہی, کون سی گلی سے جا کے کون سے گھر پہ ختم ہو رہی, پورا یاد رہتا. تو وہ میرے قرآن پہ سائڈ میں ہے, اس کی فوٹو لے جا کے اپنے قرآن میں لکھ لو. اگر کسی کو ذوق ہے پورا سورے کا نقشہ سامنے آنا ہو تو وقت کچھ بھی نہیں لگتا, خالی 2 منٹ میں 2 منٹ میں دیکھ لے سکتے. تو جو 2 آپ صفحے پیج ترجمہ پڑھ رہے ہیں نا وہ پورا سیٹنگ صحیح آتی ہے, پہلے مضمون کہاں سے شروع ہوا کدھر چلا, سیٹنگ بیٹھتی ہو, خالی ترجمہ پڑھے نہیں بیٹھتی. پورا سورہ کیسا چلتے ہوئے آ رہا وہ ہے تو یاد ہو جاتا, تھوڑی دیر میں پورا سورے کا نقشہ بیٹھ جاتا. اچھا یہ سورے میں اصل ٹاپک یہ ہے, بات یہاں سے شروع ہو کے فلاں فلاں چیزوں کو ٹچ کر کے فلاں موضوع پہ آ کے بات ختم ہوئی بول کے سورہ بیٹھ جاتا ذہن میں. اچھا تو میرے قرآن کے اندر ہے, وہ فوٹو لے جا کے اپنے قرآن میں لکھ لو جس کو بھی ذوق ہے. تو آئندہ ہفتے سے ہر حلقے میں جو شروعات ہوں گی, یا دینی دوستی کا حلقہ شروعات ہوں گی نا, پہلے قرآن مجید سے حلقہ شروع ہوں گا. سب لوگ حلقے والے 3 حلقے مل کے کم سے کم ایک آسان ترجمہ خرید کے یہاں سیٹا رکھ دینا, لے گئے گھر کو تو پھر لا لینا آتے وقت. جو بھی حلقہ شروع ہوں گا قرآن سے شروع ہوں گا. پہلے 2 صفحے جو رہتے اس کے وہ پڑھے جائیں گے, دیکھیں 2 یا 1 صفحہ تلاوت کی جائیں گی, ترجمہ پڑھا جائیں گے آسان ترجمہ. وہاں سے حلقے شروع ہوں گے. یہاں اس لیے کرایا جا رہا تاکہ آپ کو گھروں میں عادت ہو جائے روز پڑھنے کی. یہاں وہ یاد دلائے گا عمل کے گھروں میں پڑھنا ہے, قرآن مجید ترجمے کے ساتھ پڑھنا ہے. ٹھیک ہے, سب کو یہ خرید لینا ہے. اکیلے خریدنے کی طاقت نہیں ہے تو 3 مل کے خرید لو, یا پھر فون میں انہوں ڈال دیتے. فون میں اگر پڑھنے کی عادت ہے تو ایپ ہے تو لکھ دو نا, کیا ہے وہ ایپ کا نام, وہ کیا بولے تو کھولتے, کیا بولے تو کیا ہمارے تو آتا, وہی بولو نا یہاں. ہاں چلو لکھ لو, تقی عثمانی صاحب کا ترجمہ بول کے لکھ لو, نہیں تو آسان ترجمہ قرآن تقی عثمانی, اتنا مانو آسان ترجمہ قرآن یہ مارو, آپ کے فون پہ آیا تھا. تو خالی ترجمہ قرآن بولے تو پورے آتے, اس میں سے یہ چن لینا تقی عثمانی. مگر فون میں پڑھے تو میرے خیال میں اتنا یاد بھی نہیں رہتا. ہاں جس کو یاد ہے تو الگ ہے, یاد بھی نہیں رہتا ہوں گا, اور ادب میں بھی اضافہ ہوتا. ڈائریکٹ کتاب میں پڑھے تو ادب احترام سامنے رکھ کے, جو چیز جتنی چھوٹی ہو جاتی ہے نا اس کا ادب کم ہو جاتا. اس لیے قرآن مجید کو ایسا چھوٹے سائز میں تباہ کرنے کو منع کیا گیا ہے فتوے میں. بعض لوگ چھوٹے بھی بنا دیا قرآن, تو کیا ہوتا ہے چھوٹی چیز کی عظمت کم ہو جاتی دل میں, اچھی بڑی رہتا. ہاں یہاں پورا فوٹو بھی دے دیا نا, ٹھیک ہے دیکھ لیتے ہیں, اور کیا ہمارے تو آ جاتا. تو یہ توضیح القرآن آسان ترجمہ قرآن مفتی تقی عثمانی مستند ہے پورے علماء کے پاس. یہ جو ہے سب کو روزانہ پڑھنا ہے, کم سے کم 2 پیج غور سے. تو بہرحال نیند سے اٹھے, بیت الخلاء جا کے آ گئے, پھر گھر سے نکلے, مسجد کو گئے, مسجد میں داخلے کی دعا پڑھ لیے, نکلنے کی دعا پڑھ لیے, مسجد میں اذان کا جواب دے دیے. پھر اس کے بعد اب واپس گھر میں آئے, داخلے کی دعا سلام کے ساتھ داخل ہونا ہے, یاد رکھیے. اچھا ایسے ہی حیبت دادا سلام میں گھر میں سوئے سے لوگوں کو حیبت نہیں ہونا,
بہرحال سلام سے داخل ہونا ہر بار جب بھی داخل ہوں گے، مسکراتے ہوئے گھر میں داخل ہونا سلام. داخل ہونے کے بعد اب صبح میں کیا کرے؟ اذکار کر لینا، پہلے شارٹ میں کرو یا لانگ میں کرو اذکار، پھر استغفار درود شریف، اس کے بعد تلاوت قرآن مجید کی. اب اگر کسی کو اس وقت میں ایڈجسٹ نہیں ہوتا، کوئی اور وقت ہے، سونے کا ہے، اپنے کو ضروری ہے، تو شارٹ کر لو، کسی اور وقت میں رکھ لو. مگر زیادہ ترجیح کیا ہے؟ صبح میں ہی تلاوت کرے تو زیادہ اچھا رہتا، کیونکہ آپ دوج پیش کر رہے، باقی تفصیل سے بعد میں کرنا ہے تو کر لو. اب تلاوت کی ہی بات آ گئی تو اب اس کے سائڈ میں جمعہ کے دن سورہ کہف، یہ دجال کا زمانہ ہے، یہ سورہ کہف پڑھنے سے دجال سے حفاظت ہوتی. جمعہ الگ عمل لکھو، یہ جمعہ کے دن سورہ کہف، ہاں 8واں عمل. یہ 8واں کا سر 9واں ہونا چاہیے، اس لیے کہ 9واں ہونا چاہیے، ہاں 9واں. ہاں 8 ہے، 8 ہے، میں ذرا غلطی سے 7 بول دیا. اصل میں ایک نیچے کا اوپر لے لیا تھا نا، میں دوسرے کو اوپر لے لیا تھا. ہاں کیا ہوگا وہ لکھ لیے. جمعے کے دن سورہ کہف. اب جو ہے اصل تو کیا ہے، اس زمانے میں کھانے کی بیماری بہت ہے، کھانے بہت کھا رہے ہم لوگ، کھانے کے اعتبار سے بہت بے صبر ہے ہم لوگ، زبان کے بہت چٹورے ہیں ہم لوگ. اور جب بھی اللہ تعالیٰ بندے کو تزکیہ والا بنائے ہیں نا، جنت کی تیاری والے تو ہر زمانے میں روزہ رکھا ہے، رمضان کا روزہ فرض کر دیے. اور جو ہے ہر زمانے میں اللہ کے نیک بندے کثرت سے روزہ رکھتے تھے. بھوک پہ کنٹرول کرنے سے پوری پرسنالٹی بنانے میں بہت مدد ملتی. اس واسطے ہونا تو یہ چاہیے کہ ہفتے میں 2 روزے رہنا چاہیے. حضور 2 روزے رکھتے تھے، لیکن ابھی یہاں نہیں بڑھے، مہینے میں 1 روزہ کمپلسری ہے، نفل روزہ. یہ عمل لکھ لیے، مہینے میں 1 روزہ کمپلسری. آپ لوگ ہفتے میں 2 رکھیں گے تو بہت اچھا ہے، لیکن جائزہ دینا پڑے گا آپ کو نقیب کو، مہینے میں 1 روزہ کم سے کم نفل. یہ یاد دلانے کے واسطے ہے خالی، ورنہ آپ کو روزے زیادہ رکھنا ہے. ہاں نقیب کو نہیں ہے، خالی سب کو ہے. ہاں نقیب کو رپورٹ دینا ہے، نقیب کو رپورٹ دینا ہے، اور نقیب صاحب بھی رکھنا. اللہ ہے کہ کسی کو غیر معمولی شوگر وغیرہ ہے، ڈاکٹر نہ کو بول رہا تو بات الگ ہے، مگر آج کل شوگر کا علاج بھی روزوں سے کرنے والے نکلے ہیں. روزے رکھاتے وہ لوگ، اس سے شوگر چلے جاتا بولتے، وہ خاص اسٹائل میں رکھاتے روزے، غیر مسلم. بہرحال 1 روزہ تو میرے خیال سے رکھ سکتے کوئی بھی ہو. یہ ہے. اور ایک کیا کام رہتا، یہ لکھ لینے کا نہیں، لکھ لینے کا بولتا ہوں، روزانہ کچھ نہ کچھ صدقہ خیرات کرنا. ہاں لکھیے مت ابھی، ہاں سمجھا رہا ہوں ابھی میں. روزانہ جیسا کھانا کھاتے اپن، روزانہ صدقہ و خیرات کرنا، کم زیادہ کچھ بھی. لیکن اس کی یاد ہونے کے لیے، ساتھیوں کو مشق ہونے کے لیے، اگلے ہفتے سے ہر دینی دوستی کے حلقے کا ایک صدقہ باکس رہے گا، ایک باکس رہے گا، خیرات باکس. صفا بیت المالوں کے پاس مل جاتے. آپ جو ہے ڈبے کے ساتھ بیٹھنا، سب لوگ سمجھے، سائڈ میں ڈبہ رکھ لینا، اچھا خوبصورت رہنا ہو، دیکھے تو آپ کا حلقے کا شو بڑھنا. کر دے رہے تھے ایسا. تو ہر دینی حلقے کا کوئی فنڈ ہے، یہ چھوٹا فنڈ سمجھے، ایک ڈبہ رہنا. ہر ساتھی غریب ساتھی ہے تو ایک کی نوٹ بند ہو گئی نہیں، کتنے کی نوٹ ہے کم سے کم؟ مگر بعض ساتھیوں کو 10 روپے مشکل نہیں ہے ایک دم بعض لوگوں. بہرحال 1 روپے کا بلا صحیح،
ایک دم غریب ساتھی ہے. مگر حضور کے زمانے میں غریب بھی کیا کرتے تھے؟ صدقہ کرتا ہوں بول کے الگ سے جا کے مزدوری کر کے لا کے کرتے تھے الگ سے. اور حدیث میں ہے کہ سب سے بہترین صدقہ کیا ہے؟ جہد المقل. مقل کے معنی قلت والا، اس کا پیسے کی کمی ہے، وہ مشکل سے جتنا کرتا وہ سب سے افضل صدقہ ہے. اس لیے کہ کوئی کتنا غریب ہے تو بھی بیوی کو میں نہیں کھلاتا ہوں کھاتا اٹھاتا گیا، میں غریب ہوں اماں تو کہاں تو منگلے کھا بول کے بولتا گیا. غریب ہے تو انہیں ایک روٹی میں سے آدھی کھلاتا. تو ہمارے پیسے میں سے اللہ تعالیٰ کا حق ہے، تو غریب ہے تو غریب میں سے ہی نکالو، سمجھے؟ کچھ جو نکال سکتے نکالو. تو ہر حلقے میں صدقے کا باکس رہیں گا. وہ باکس کیا کرو کہ سب کے سامنے ڈالنے والا کتنا ڈال رہا نہیں دکھنا. ہاں، کتنا ڈال رہا نہیں دکھنا. یا تو کیا کرو اس کو اطراف کوئی خوبصورت کاغذ چپکا دو، ڈالتے وقت نہیں دکھنا، یا اس کو پیٹ کے پیچھے رکھو نقیب صاحب کے، کوئی بھی ڈالنا پیچھے سے ڈال دینا. نہیں 7 دن کا ہوا ملا کے مت ڈالو، آپ گھر میں بھی کرنا صدقہ. یہ یاد دلانے کے واسطے ہے. یہ پورے باہر کے پورے صدقے ختم کر کے یہیں ڈبے میں مت ڈالو. ہاں، مسجد کے کوئی لنگڑا آیا نہیں وہاں ڈال دیتا ہوں میں، تمہارے کو نہیں ڈال دو بولی گیا. یہاں آپ کو ایک سمبل ہے، وہ یاد دلانے کے لیے ہے. اور وہ جو پیسہ جمع ہوگا خاص طور پہ وہ حلقے کے جو ساتھی ہیں نا، اس میں سے کسی کو ضرورت پڑ گئی تو چپکے سے نقیب صاحب کا وہ لنک رہنا، پورے سب کے سامنے ڈسکس کر کے اس کو دیں گے کیا، اس کو دیں گے، ڈسکس کر کے ذلیل کر کے دینے کا نہیں ہے. نقیب صاحب کو حلقے میں اگر کسی ساتھی کو ضرورت ہے تو اس میں انہوں خرچ کر سکتے. حلقے کے ساتھیوں میں سے کسی کے گھر والوں کو متعلقین ہو تو کر سکتے، یا یہاں کوئی اجتماعی تقاضا آیا تو سب ڈبے اس میں ڈال دے سکتے. مگر بیسیکلی حلقے کے صادقیوں کے لیے ہے، سمجھو ان کے متعلقین کے لیے ہے. تو وہ اصل کیا ہے؟ یہ خالی سمبل ہے، یاد دلانے کے لیے ہے، آپ کو صدقے والا بنانے کے لیے، عادت ڈالنے کے لیے. اصل تو صدقہ آپ گھر میں دیں گے. تو اچھے خوبصورت ڈبے کیسا لاتے لا کے اگلے اتوار سے انشاءاللہ رکھیے. ڈبے بولے تو اچھا نہیں تھا، باکس، ہاں صدقہ باکس، خیرات باکس. ہاں، اس میں زکوٰۃ کے پیسے مت ڈالیے، زکوٰۃ کے پیسے مت ڈالیے، عطیہ ڈالیے اس میں. ڈالتے تھوڑا اس میں، پھر زکوٰۃ ڈالیے تو کیا. اور ایک عمل ہے اگلے ہفتے جو ہے وہ لکھائیں گے، اور تو اور بھی عمل لکھائیں گے. صحت کا ایک عمل کمپلسری ہے. کون سا ساتھی اپنی صحت کو برقرار رکھنے کے لیے کیا کر رہے ہیں. مگر یہاں سمبل کے طور پہ کوئی یہاں ایکٹیویٹی ہونے والی ہونا ہو، کون سی ہونا، میں ساتھیوں کو پوچھو بولا. ہر اتوار یہاں پر کوئی 2-3 منٹ کی ایسی ایکٹیویٹی ہونا جو ساتھیوں کو بتائے کہ مجھے صحت کا خیال رکھنا ہے. وہ کون سی ایکٹیویٹی صحیح ہوتی ہے؟ آپ لوگ جو بھی ورزش سے، وارم اپ سے جو بھی واقف ہے، دیکھنے میں ذرا مہذب بھی رہنا، ایسی کوئی ایکٹیویٹی ہم کو مشورہ دیجیے. ابھی تو وہاں کل کے مشورے میں ہم جو ہے غوث بھائی کو اور کون ہے ذمہ دار، یہ شعیب بھائی کو ذمہ داری دیے ہیں کہ وارم اپ والوں سے کس سے تو پوچھ کے ہم کو بتائیے کوئی ایسی ایکٹیویٹی جو اتوار کے دن یہاں ہو، جو یاد دلائے کہ سب ساتھیوں کو صحت پہ توجہ دینا. یہ چیزیں ہیں پکی. اور بھی کچھ چیزیں انشاءاللہ مشورے سے پڑھائیں گے. تو بھائی اب دینی دوستی میں رہنے والا یہ پوری چیزوں کو امپروو کرنا ہے، کریں گے انشاءاللہ. ہاں، الاستقامت فوق الکرامہ، بولو الاستقامت. الاستقامت. ایک دن اچھا مست جا کے بریانی کھائے، آپ کی بیوی بریانی منگا کے کھلائی، 8 دن تک کھانا نہیں ڈالی، سمجھے، پھر اس کے بعد جوس پلائی، تو ایسی مہمان نوازی کا روز کھاتے رہے تو صحت رہتی. ہاں، تو روز کے اعمال استقامت کی مشق کیجیے بھائی. سب کے پاس، ہر ساتھی کے پاس لکھ لینا روزانہ جائزہ، سمجھے. محاسبہ ہے، نمبر 2 یہاں چھوٹ گیا، دیکھیے ہاں یہ ہو گیا، اوپر چھوٹ گیا، اس واسطے نمبر گڑبڑ آ رہی، اوپر ہی چھوٹ گیا. محاسبہ آج سے، ابھی یہ جو لکھ لیے نا آپ لوگ پورے نمبر، روزانہ گھر میں نمبر ڈالنا، رائٹ ڈالنا، پورا نام لکھنے کی ضرورت نہیں. کتنے نمبر ہو گئے آپ کے پاس؟ 12 نمبر ہوئے. محاسبہ لکھا ہے تو کتنے ہوئے؟ ہاں، صدقے کا باکس لکھ لیے. اصل میں یہ وہ روزانہ بھی کرنا ہے نا آپ کو صدقہ. ہاں، روزانہ وہ ہوا. اور صحت والا عمل جو کیا کر رہے وہ بھی، وہ
یہاں کا تو طے ہوگا، مگر صحت کا عمل آپ کے گھر میں بھی کچھ تو بھی ہونا روزانہ. صحت کے واسطے کیا کر رہے؟ واکنگ کر رہے، جاکنگ کر رہے، نہیں خالی ٹاکنگ کر رہے. تو صحت کا عمل بھی روزانہ آپ کا کیا کرو. آپ روزانہ شام میں سونے سے پہلے 1 رائٹ 2 رائٹ 3 رائٹ، یہ عمل ہے نا، ہو رہا تو رائٹ، نہیں ہو رہا تو بس اتنا جائزہ لے لے کہ یا اللہ جو اعمال آج ہوئے ہیں قبول فرمائیے، آپ کے لیے کیا ہوں. اے اللہ جو اعمال نہیں ہوئے میرے مالک مجھے طاقت دیجیے، میں آہستہ آہستہ پورے اعمال کروں گا بول کے دعا کرنا. یہ عمل میں آپ کو بمشکل 3-4 منٹ لگیں گے. ہاں یہ کمپلسری ہے صاحب. یہ نقیب صاحب سب سے، اور تم کہاں ڈال لیے وہ کاپی پوچھو، تو روزانہ جو چیک کرے نہیں وہ کاپی ذرا بتاؤ کہ بتاؤ. یہ ایک عمل ایسا ہے، یہ آئے گا تو تھوڑے دن کے بعد تمہاری لائف بہت آگے ہو جائے گی. روزانہ چاہے جتنے تھکے ہوئے ہوں کچھ بھی ہوں، چاہے تو آپ رات میں نہیں رکھ لے تو صبح میں رکھ لو، کل کے آج صبح میں لے لو. فریش جب رہتے رکھ لو، ایک دم بیزار ہے جب جو ہے وہ بہت بوجھ لگے گا. فریش رہے جب رکھ لو آپ 24 گھنٹے میں ایک مرتبہ. یہ خالی لکھتے وقت بہت لمبا نہیں لکھنا ہے. نمبر 1 رائٹ، نمبر رائٹ، ایسا رائٹ نہیں، کتنے ہوئے تعداد لکھ لیے، 5 نماز 4 نماز لکھ لیں گے. مختصر چند منٹ میں ہو جانا. جو چیز 2-3 منٹ میں ہو جائیں گی تو اس کی آپ پابندی کر سکیں گے. آپ 1-1 گھنٹہ لے کے بیٹھے تو وہ پابندی نہیں ہوتی. مختصر آپ جائزہ یہ کاپی دیکھنا ہے. تو آئندہ بغیر کاپی کیا ہے تو چلتا کیا، اس لیے کہ ثقیب کو کاپی بتانا ہے آپ. اچھا بھائی اور کیا ہے، ابھی ہمارا جو دینی دوستی کا کام ہے یہ تجربہ تو بہت کامیاب ہوا، کئی شہروں میں چل رہا. مگر جس بات پہ آ کے ہم لوگ رک گئے، 2 لاک ڈاؤن ہونے سے پہلے تک ایک بہار تھی. 2 لاک ڈاؤن میں تو کام کچھ سنبھالنے کا مسئلہ ہو گیا تھا، رہتا کیا باقی وہ مسئلہ تھا. اس کے بعد ماشاءاللہ موقع ملا تو ہم لوگ سلسلے کی بہت محنت کی. ماشاءاللہ کئی شہروں میں 2 دن کے ہوئے، لوگ ذکر بھی کیے، سلسلے کا کام بہت آگے بڑھا. لیکن دینی دوستی کے کام کی مضبوطی کے واسطے کریں گے بول کے اتنے دن ہو گئے ہیں. دینی دوستی کا نظام مضبوط کرنے میں ہمارا کہاں آ کے قافلہ رک گیا ہے کہ نئے ساتھیوں کو لانے کے واسطے اب متکلمین ضروری ہے. جب تک بات کرنے والے ہمارے پاس تیار نہیں ہوں گے تو لوگ آئیں گے کیسا. دینی دوستی کے کام کو سمجھانا، سامنے والے کی غفلت دور کرنا، امت کی فکر کرنا، اپنی آخرت کی فکر اس کو پیدا کر کے اس کو ادھر لانا پڑتا. جب تک بات کرنے والے نہیں پیدا ہوں گے اس میں نئے لوگ نہیں آ سکیں گے. اور ساتھیوں سے بھی بات کرنے کی ضرورت پڑتی ان کی غفلت دور کرنے کے لیے نقیب کو. اس واسطے یہ نقیب کورس کے طور پہ کچھ مضامین شروع کیے گئے ہیں. یہ وہ مضامین ہیں جو قرآن پاک کے سدا بہار مضامین ہیں، جو ہر نبی بولتے سو مضامین ہیں. یہ ہر مومن کو یاد رکھنے کے مضامین ہیں جو آپ کو لکھائے گئے، اس کے آپ پرفیکٹ مقرر بننا ہے. تو ابھی ناشتے کے بعد اگر ہلکا کچھ باقی ہے تو کر لیں گے، اس کے بعد میں بیٹھوں گا، آپ بیٹھیں گے. تو تھوڑا ٹائم دیا جائے گا، ایک 10-15 منٹ کا. جو لوگ آپ تیاری کر کے آئے، ہفتہ واری کر کے آئے، یہاں کے نہیں کھولنا کاپیاں، ہفتہ بھر تیاری کر کے آنا. یہاں پر تقریریں کریں گے ہمارے ساتھی جو تیاری کر کے آئیں گے. اس کے بعد تھوڑی دیر تقریریں ہونے کے بعد پھر سب کو بٹھا دیا جائے گا، یاد کر کے 4 ساتھیوں کے سامنے بول لینا کوئی ایک ٹاپک. اس میں سے جو 5 ٹاپک ہوئے اس میں سے جو ٹاپک آپ کو یاد ہے اس کی مشق کرنا ہے. اسی پہ آگے ہمارا کام منحصر ہے. یہ نہیں کریں گے تو یہ کام نہیں رہے گا. اس کی ذرا سنجیدگی کو سمجھیے. جتنے ساتھی ساتھ ہوئے تھے اس میں 20-30 ساتھی، وہ لوگ بیٹھیے، آج سے بیٹھیے. ایک جس اس میں بھی کیا ہے نام لکھ لو موضوعات کا. جب تک ایک پکا نہیں ہوا نقیب یا مذکر اس کی دستخط نہیں کرنا. ایک پکا بولنے آ گیا تو پھر دوسرے کی مشق، دوسرا بولنے آ گیا تو تیسرے کی مشق. ہر آدمی کا اپنا حساب رہے گا، جس کو جو یاد ہے وہ سنائیں گا اور نقیب سے یا مذکر سے یا دونوں سے دستخط لے لیں گے. تو ناشتے کے بعد جو ہے بیٹھ کے مزے سے یہ کام کریں گے. جو لوگ، اور کوئی یہ نہیں سوچنا یہ میں اسٹوڈنٹ نہیں ہوں، سن کے بھی یاد کرنا. جن لوگوں کو لکھ کے باضابطہ یاد نہیں کرنا ان کو سن کے بھی یاد کرنا ہے. تبلیغ میں جانے والے کتنے آدمی جو اسکول کو کبھی گئے نہیں، 6 باتیں آرام سے بولتے ہو لوگ، جماعتیں نکالتے ہو لوگ، جو کچھ بھی سیکھے خالی سن کے سیکھے. تو باقی احباب بھی بیٹھ کے سننا ہے. مگر جو لوگ ایز اے طالب علم ایگزام دیے نا وہ لوگ تو پکا یاد کر کے اچھا یہ کرو. باقی لوگوں کو بھی شوق ہے، ہم بھی بولتے ہیں کہ وہی بول سکتے، بعد میں بول سکتے. تو انشاءاللہ
ناشتے کے بعد جو ہے وہ نقیب بنانے کی، متکلم بنانے کی مجلس ہے، وہ ہمارے اس کام کی جان ہے، اس میں آپ لوگ سب لوگ دلچسپی لینا ضروری ہے۔ خدا کے واسطے یہ دن آدھا دن تو رکھو اللہ کے دین کے داعی بننے کے واسطے، جلدی مت کرو گھروں کو جانے کی۔ اور آج جو ہے ذرا سردی زیادہ تھی تو بہت دیر سے آئے ہیں، ایسا مت کیجیے، فجر کے فوراً بعد آئیے، لیٹ نہ ہے تو یہیں تھوڑی دیر لیٹ جائیے، مگر فجر پڑھتے ہی آئیے تاکہ ایک وقت پہ کام آگے بڑھ سکے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔